27واں پارہ سورہ نجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے، ما ضل نہیں راستہ بھولے، صاحبکم تمہارے ساتھی، وما غوا اور نہ ہی بٹکے، وما ينطق اور وہ نہیں بولتے، عن الہوی اپنی خواہش سے، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا وحی مگر ایک وحی ہے، یوحا جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ سورہ نجم مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یعنی قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے سورتوں کی، اسے توقیفی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی سورت فاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ، اس ترتیب سے یہ سورہ نجم 53 نمبر کی سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 23ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ اخلاص نازل ہوئی، اور جبکہ اس کے بعد سورہ عبس نازل ہوئی ہے، اور اس سورت مبارکہ کی آیات مبارکہ 62 ہیں، جبکہ اس کے 3 رکوع ہیں، اور اس سورت مبارکہ کے 300 الفاظ ہیں، اور 1400 اس سورت مبارکہ کے حروف ہیں۔ اس سورت کا نام النجم ہے، اور نجم عربی میں ستارے کو کہا جاتا ہے، چونکہ سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی نجم رکھا گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآنی سورتوں کے یہ جو نام ہیں یہ بھی توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اللہ کی طرف سے یہ نام رکھے گئے، اور ان سورتوں کے نام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اس سورت مبارکہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ پہلی سورت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی الاعلان ایسے مجمع میں پڑھ کر سنائی کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکین اور جنات بھی موجود تھے، اور مشرکوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارکہ علی الاعلان اونچی آواز سے پڑھ کر سنائی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، یعنی سب سے پہلے سجدہ تلاوت والی جو آیات ہیں، سب سے پہلی یہی صورت ہے کہ جس آیت میں سجدہ آیا ہے، اور اس پہ سجدہ بھی کیا آقا علیہ السلام نے، چونکہ اس مجلس کے اندر مشرکین کی بھی کافی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت تلاوت فرمائی، حیرت کی بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا، مسلمانوں نے کیا،
تو مشرکین نے بھی اس صورت مبارکہ میں جو سجدہ تلاوت ہے مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی کیا، سوائے ایک بوڑھے آدمی کے امیہ بن خلف، اس نے سجدہ نہیں کیا ہے اور یہ کفر کی حالت میں پھر مرا ہے۔ باقی جو بھی کافر آئے ہوئے تھے تقریباً روایات کے اندر آتا ہے ان سب کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے سوائے امیہ بن خلف کے کہ یہ مسلمان نہیں ہوا، بدر کے اندر یہ قتل ہو گیا تھا۔ سورۃ مبارکہ کا اصل جو موضوع ہے وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کو ثابت کرنا ہے کہ جو وحی اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس چیز کو ثابت کیا گیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ وحی لے کر آئے اور قرآن کریم لے کر آتے تھے، ان کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ اور اسی ضمن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں توحید اور آخرت کا بیان بھی ہوگا۔ یہ مختصر تعارف تھا اس صورت مبارکہ کا۔ اور یہاں پر اللہ کریم نے پہلی آیت میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ستارے کی قسم کھائی جس وقت وہ گرتا ہے۔ اس کی تفصیل سورہ ذاریات میں نے عرض کی تھی کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے مخلوق کے لیے۔ اللہ جو قسمیں کھائے مخلوق میں جس کی بھی کھائے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی تفصیل میں نے سورہ ذاریات کے اندر عرض کر دی تھی۔ اور یہ جو ستارے کی قسم کھائی، یہ کون سا ستارہ ہے؟ مفسرین کا اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہکشاں ہے، کہ یہ جو اکٹھے ستارے جب آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ ستاروں کا جھرمٹ ہے، تو نجم سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ وہ اکٹھے ستارے ہیں جن کو ثریا بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں وہ اللہ نے ان سب کی قسم کھائی اور ان کو نجم کہا جاتا ہے، تو اللہ نے آسمان پہ جتنے بھی ستارے ہیں سب کی قسم کھائی۔ اور بعض مفسرین نے اس نجم سے مراد زہرہ ستارہ لیا ہے کہ مراد اس سے وہ ستارہ ہے جو 9 بڑے ستارے ہیں، ان کی قسم ان میں سے زہرہ کا نام بعض مفسرین نے فرمایا کہ نجم سے مراد وہ زہرہ ستارہ ہے۔ اور ستارے کی قسم کھا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی اللہ پاک نے کہ جس طرح ستارہ روشنی کی ایک علامت ہے اور عرب کے لوگ صحیح راستے کا پتہ اس ستارے سے لگایا کرتے تھے، ستاروں سے لگاتے تھے، تو فرمایا اسی طرح حضور علیہ السلام بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا پیکر بن کر آئے، اور اسی ستارے کا مدار جو ہے وہ مقرر ہے۔ ہر ایک ستارہ سیارہ اپنی مقررہ مدار کے اندر چکر لگا رہا ہے، چکر کاٹتا ہے، 1 انچ کے برابر بھی یہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، بلکہ جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر ستارہ اپنے مدار میں چل رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ٹکراتے اور نہ ہی بھٹکتا ہے کوئی ستارہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے یہ بات ثابت کی کہ دیکھو ستارے کی قسم کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ نے بیان فرمایا
کہ جس طرح ستارہ اپنے مدار میں ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ معاذ اللہ مشرکین تو بڑی سخت باتیں نبی پاک کے بارے میں کہتے تھے، اللہ نے یہ بات فرما دی ما ضل صاحبکم وما غوا۔ جس طرح ستارہ اپنے مدار میں ہے، اللہ کے نبی کو بھی جو مشن اللہ نے دے کر بھیجا، اللہ کے پاک نبی ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، اللہ کا پیغام مخلوق کو پہنچایا۔ نہ وہ راستے سے بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ اور اس آیت میں صاحبکم فرمایا تمہارا ساتھی، نہ تو راستے سے بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ تو ساتھی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا اے مکہ کے مشرکو، میرا نبی کہیں باہر سے نہیں آیا، مکے میں بسا اور آ کر اس نے نبوت کا دعویٰ باہر سے آیا ہو اور مکے میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو، بلکہ فرمایا وہ شروع سے تمہارے ساتھ ہے، اس کی پیدائش بھی مکہ میں اور ساری زندگی 40 برس تمہارے اندر گزار چکے میرا نبی، پوری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اس نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے مکہ کے اندر۔ اور اے لوگو، تم نے اتنا پیار اپنے بچوں کو نہ دیا جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آخر پھر کیا وجہ تھی؟ 40 سال اعتماد تمہارا نبی پاک کے اوپر اتنا زیادہ تھا، پھر آخر کون سی بات ہو گئی تم نے نبی کو جھٹلا دیا؟ تو یاد رکھو یہ 40 سال کا عرصہ نبی نے تمہارے اندر گزارے، نبی پاک نے عام زندگی کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولے اور جھوٹ سے بچتے رہے۔ کیا جو دین کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ، جو قرآن لے کر آئے، کیا اللہ پر اتنا بڑا بہتان نبی لگا سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، تم نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہو، تم نبی کو شاعر اور مجنون معاذ اللہ کہہ رہے ہو۔ نبی نے عام زندگی میں نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا نبوت کے بعد جھوٹ بولیں؟ تو اللہ نے قسم کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نہ تو نبی پاک اپنا راستہ بھولے ہیں نہ ہی بھٹکے ہیں۔ ان لوگوں کو بس یہ بات تھی کہ بس ہمارے باپ دادا کا دین کیوں رہ گیا، یہ کوئی نیا دین لے آیا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بس اس بات پہ اختلاف تھا کہ باپ دادا کا طریقہ ہم سے نہیں رہ سکتا۔ نبی کو جھٹلا دیا ان لوگوں نے جن کا کردار، جن کا اخلاق روز روشن کی طرح واضح، لیکن یہ رسم و رواج ہوتی ایسے ہیں کہ انسان حق معلوم بھی ہوتا ہے لیکن یہ رسم و رواج نہیں چھوٹتے بندے سے۔ کہتا کیا وہ نک کٹے جلسی باپ دادا ہی کر دیا، اسی کس طرح چھوڑا۔ مشرکین کا بھی یہی حال تھا، سب کچھ معلوم تھا، نبی پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ دین کے معاملے میں بھی کبھی نبی دھوکہ نہیں کر سکتے، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ضد اور ہردرمی کا کوئی علاج نہیں، انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، نہیں بہکا تمہارا ساتھی، وَمَا غَوَىٰ، اور نہ ہی بھٹکے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضی سے نہیں بولتے۔ بد نصیبی ہے مشرکین کی، پھر بھی کہتے تھے قرآن اپنی طرف سے گڑھ کے لے آیا، اللہ پہ بہتان باندھتا ہے معاذ اللہ۔ اللہ کریم نے تسلی دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے میرا نبی میں اللہ گواہی دیتا ہوں آپ مرضی سے بات نہیں کرتے،
ان لوگوں کو سمجھایا اللہ کی بات پہ یقین کرو، اللہ کے نبی اب مرضی سے کوئی بات کلام نہیں کرتے، کریں بھی تو نبی غصے میں ہو، نبی جس حال میں بھی ہو، نبی حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نرم مزاجی میں کہتے، مذاق میں کوئی بات کرتے، غصے میں کوئی بات کرتے، میں ہر بات لکھ دیتا۔ بعض صحابہ کرام نے منع کیا کہ دیکھو نبی بھی انسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوں، ہر بات کو نہ لکھا کرو، مذاق کریں ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، بعض صحابہ نے مجھے منع فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر لکھا کرو میری ساری باتیں، میں جس حال میں بھی ہوں حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا۔ وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتے اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، اللہ نے ستارے کی قسم کھا کر کہ نہ ہی نبی علیہ السلام رستے کو چھوڑا ہے اور نہ ہی یہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں۔ مشرکین کا ایک دعویٰ یہ تھا، کہتے تھے کہ یہ نبی معاذ اللہ قرآن خود بنا کر لاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کچھ بھی بولتے ہیں، نبی کا ہر چیز وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا کہ وہ جبرائیل وحی لے کر آنے والا، قرآن لے کر آنے والا، وہ ان صفات کا مالک ہے، تو وحی کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔